الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ہمارا عنوان یہ چل رہا ہے کہ نماز سنت کے مطابق پڑھی جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اس سے پہلے والی مجلس کے اندر قیام کی 11 سنتوں کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی کہ قیام کی کتنی سنتیں ہیں بھائی؟ 11 سنتیں۔ جب بندہ قیام کے اندر ان 11 باتوں پر عمل کرے گا تو اس کا قیام مکمل ہوگا اور کامل ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہوگا۔ آج کی اس مجلس کے اندر قرات کی 7 سنتیں ہیں، اس کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے۔ اخیر میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی، جو 11ویں سنت تھی وہ یہ تھی قیام کی کہ ثنا کا پڑھنا، یعنی دعائے استفتاح کا پڑھنا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے استفتاح ہے وہ 4 دعائیں ثابت ہے۔ کتنی دعائیں ثابت ہے بھائی؟ 4 دعائیں ثابت ہے، اور ان چاروں دعا کو آخر کے اندر میں نے پیش کیا تھا۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لے کہ یہ جو اذکار ہیں مختلف روایات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، عام لوگوں کو اس کا مکلف نہیں بنایا کرتے تھے۔ اسی لیے احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز کے اذکار جتنے بھی ہیں یہ نوافل کے لیے اور تہجد کے لیے تجویز کیے جائے۔ فرائض کے لیے احناف نے یہی کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیر۔ سمجھ میں آئی؟ جو اذکار آگے بھی آئیں گے قومہ اور جلسہ کے، یہ سارے اذکار جو ہیں وہ خواص کو اللہ کے محبوب تعلیم دیا کرتے تھے، عوام کو اس کا مکلف نہیں بنایا کرتے۔ لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کم از کم ہم اس کو تہجد کے اندر، اپنے نوافلوں کے اندر، اپنی سنتوں کے اندر پڑھ لیا کرے، ترجمہ پر غور کر کر۔ اور غالباً میں نے یہ بات کہی یا نہیں کہی مجھے پتا نہیں ہے، لیکن یہ دعائے استفتاح جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے پہلے رکھی گئی ہے، اور سورہ فاتحہ ایک مناجات ہے، اور مناجات ایسی ہے کہ جس کے اندر بندہ اپنی عاجزی کو ظاہر کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگ رہا ہے۔ اس لیے اپنے دل کی حضوری کو، یعنی دل حاضر ہو، اس کی راہ وہ ہموار کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ تاکہ ایسی مناجات جو سورہ فاتحہ ہے، ہم نے اس کو نہ سمجھا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے حضرت اقدس مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ نہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے سارے مسئلے ہیں۔
آج دنیا کی کوئی بھی لینگویج ہو، اگر آدمی اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو 3-4 سال کے اندر اس پر گرفت پکڑ لیتا ہے. لیکن ہم پیدا ہوئے تب سے لے کر 5 سال کی عمر سے قرآن کریم کو لے رہے ہیں، عمر کے 50 سال تک پہنچ گئے، لیکن کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کیا کر دیتے بھائی، آسان. اس لیے ہم نے سورہ فاتحہ کو بھی نہ سمجھا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ دعائے استفتاح اسی لیے اس سے پہلے رکھی گئی ہے. خیر، سورہ فاتحہ کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے وہ بھی سن لیجئے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھ لیجئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے استعاذہ یعنی تعوذ پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھتے تھے بھائی؟ تعوذ، استعاذہ. اب استعاذہ کے جملے مختلف پیش کرتا ہوں میں ابھی آپ حضرات کے سامنے. تو قرات کی پہلی سنت یاد رکھیں گے انشاءاللہ، عمل بھی کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے. قرات کی پہلی سنت یہ ہے کہ آدمی ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. یہ سنت ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ سنت ہے. اب اس کے 3 جملے ہیں. ایک جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے. دوسرا جملہ ہے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے. تیسرا جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ. تینوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن تیسرا جو جملہ میں نے کہا ہے اس کے ترجمے پر آپ ذرا غور کریں. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من نفخہ، شیطان کے پھونکنے سے. کس سے بھائی؟ شیطان کے پھونکنے سے. کیا مراد شیطان کے پھونکنے سے؟ کہ میرے دل کے اندر شیطان تکبر پیدا نہ کر دے. آدمی نماز پڑھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں بڑا عابد ہو گیا، میں بڑا عبادت گزار بن گیا، کیونکہ اس کے شر سے. وَنَفْثِهِ، اس کے تھوکنے سے. تھوکنے سے کیا مراد؟ اس سے پہلے بات آپ حضرات کے سامنے غالباً آ چکی ہے کہ وہ پھونکنا کہ جس کے ساتھ تھوک کے چھیٹے پہ اڑے، تھوک کے چھیٹے بھی اڑے نا، اس کو کہتے ہیں تھوکنا. تو فرمایا وَنَفْسِهِ، شیطان کے جادو سے. اور آخر میں فرمایا وَہَمْزِهِ، اور اس کے چبھونے سے. چبھونے سے کیا مراد؟ کہ دل کے اندر کوئی وسوسہ ڈالے نہیں، دل کے اندر کوئی وسوسہ. اب دیکھیے ابھی سورہ فاتحہ شروع نہیں ہوئی، اس کے پہلے یہ استعاذہ رکھا گیا اور اس کو سنت قرار دیا گیا. کیا قرار دیا گیا بھائی؟ سنت قرار دیا گیا کہ اعوذ باللہ. لیکن میں اور آپ یہ جو تعوذ پڑھتے ہیں نا، یعنی کہ اعوذ پڑھتے ہیں تو بالکل سرسری پتہ ہی نہیں، پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اور قرآن سے پہلے تو خاص طور پر میری اور آپ کی غفلت یہی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت فرمائے تو پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. کس سے بھائی؟ شیطان. ایک حقیقت ہے، ایک حکمت ہے. ایک حقیقت ہے، ایک حکمت ہے. حقیقت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ بندے کی نظر اللہ پر رہے یہ واجب ہے، اور زبان سے اعوذ باللہ نکلے یہ سنت ہے. حقیقت ہے. حکمت کیا ہے؟ تو کہ حکمت یہ ہے کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے نا، تو وہ بہت بڑے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے.
کیا؟ کون سا فتنہ؟ تو کہ وہ ایسا فتنہ ہے کہ آدمی کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کی آیت کا غلط مطلب مراد لے لیتا ہے، اور اس کے اندر تدبر کرنے سے انسان محروم رہ جاتا ہے، تو آدمی تعوذ پڑھ لیتا ہے، تو ان دو چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ بچ جاتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ قرات کی پہلی سنت کون سی ہے بھائی؟ پڑھو نا، بولو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا۔ قرات کی دوسری سنت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا۔ پڑھتے ہو آپ لوگ؟ لیکن پتہ نہیں کہ سنت ہے، پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ سنت ہے۔ تو بسم اللہ کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ کیوں بسم اللہ رکھی گئی؟ بسم اللہ اس بنا پر رکھی گئی کہ اس کے ذریعے سے انسان برکت کو حاصل کرے۔ کون سی برکت؟ ایک ضعیف روایت ہے کہ ہر اہم کام کو بسم اللہ سے شروع کرو، کلو امر ذی بال، ہر اہم تمہارا کوئی کام ہو تو اس کو کس سے شروع کرو؟ حدیث کے اندر ہے بسم اللہ سے شروع کرو۔ اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کرتے ہو تو وہ ہاتھ کٹا رہ جاتا ہے، یعنی ادھورا اور ناقص رہ جاتا ہے۔ تو یہ تو قرات کرنی ہے، تو قرات تو بڑا اہم کام ہے نا۔ کیا کام ہے بھائی؟ اہم کام ہے۔ تو یہ اہم کام سے پہلے بسم اللہ کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ اب ذرا آپ غور کریں، آپ کہیں گے کہ اذان بھی تو اہم کام ہے، اقامت بھی تو اہم کام ہے، تو اس اہم کام سے پہلے بھی تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے تو بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو یاد رکھیے کہ اذان ہو، اقامت ہو، یہ سب اذکار ہیں۔ کیا ہے؟ اذکار ہیں، اور یہ بھی اذکار ہے۔ تو اذکار سے پہلے اذکار نہیں پڑھے جاتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر اذکار سے پہلے بھی اذکار ہوتے تو بسم اللہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جاتی، تو یہ سلسلہ کبھی ختم ہوتا ہی ہو جاتا بھائی، ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ ہر اہم پڑھنا چاہیے بسم اللہ۔ اور دوسری اس کے اندر حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمد شریف، اس کا حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ لو تاکہ احتیاط بھی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تو پڑھتے ہیں آپ لوگ۔ تو بھائی قرات کی کتنی سنت ہوئی؟ 2 سنت۔ اب تیسری سنت کیا ہے؟ تو اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ لیکن سورہ فاتحہ سنتوں میں سے نہیں ہے، سورہ فاتحہ کس میں سے ہے؟ واجبات میں سے ہے۔ یہ نماز کے واجبات میں سے ہیں۔ تو فرمایا اب تیسری سنت تو کہ جب امام ولضالین کہے یا تم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تب ولضالین کہو، تو اس کے بعد آہستہ سے۔ لیکن بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی غفلت ہے ہماری آمین کہنے کے بارے میں۔ ہاں دیکھیے، آہستہ سے آمین کہنا سنت ہے۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرات کے اندر ولضالین کہا، پھر میرے محبوب نے آہستہ سے آمین کہا، زور سے آمین نہیں کہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں ایک بات۔ دوسری بات سن لیجئے آپ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام ولضالین کہے تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر کسی کے آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافقت پا گئی، یعنی دونوں ایک وقت میں ہو گئے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم اس کو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ چھوڑ رہے ہیں، بہت چھوڑ رہے ہیں۔ ہم آمین کہتے ہی نہیں، زور سے کہنے والے چلا رہے ہیں، آہستہ کہنے والا اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے آمین کہا ہے کہ نہیں کہا۔ اب اختلاف ہوا۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس نہ بھی آمین تو آہستہ ہوگا، لیکن امام شافعی اور امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نماز میں جہری قرات ہو وہاں آمین بھی کیا ہوگا بھائی؟ زور سے ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ اسی بنا پر موافقت کے لفظ پر اختلاف ہوا ہے۔
اب کیا اختلاف ہوا؟ خلاصہ سن لو صرف. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں موافقت سے مراد کیا ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں موافقت سے مراد موافقت فی الوقت ہے. اب موافقت فی الوقت سے کیا مراد؟ سن لو. موافقت فی الوقت سے مراد یہ ہے کہ جب امام نے ولضالین کہا تو فرشتے فوراً آمین کہتے ہیں. فرشتے فوراً، کیونکہ وہ غافل نہیں ہے، وہ ایسی مخلوق ہے جو غافل نہیں ہے. تو فرمایا جیسے فرشتوں نے آمین کہا تمہارا آمین بھی اس کے ساتھ میچ کھا گیا تو تمہاری مغفرت ہو گئی. یہ موافقت فی الوقت ہوا. کیا ہوا؟ کیوں کہ ہم اگر کھوئے ہوئے ہوں گے کہیں پر تو امام نے ولضالین کہا پھر یاد آیا تو پھر آمین، کام چلے گا. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ موافقت فی الاخلاص مراد ہے. کیا مراد ہے؟ اخلاص سے کیا مراد؟ کہ جس طریقے سے فرشتے آمین کو اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں اس طریقے سے مقتدیوں نے بھی آمین اخلاص کے ساتھ کہا ہے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اب اخلاص سے کیا مراد ہے؟ کسی کو دکھانے کے لیے آمین نہ کہا ہو، کسی کو چڑھانے کے لیے آمین نہ کہا ہو، کسی کو سنانے کے لیے آمین نہ کہا ہو. لیکن آج یہی چل رہا ہے. آج کیا چل رہا ہے؟ یہی چیزیں چل رہی ہے. کسی کو چڑھانے کے لیے کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے. تو یہ اخلاص نہیں پایا گیا. اور اخلاص جب نہیں پایا جائے گا تو یہ جو فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے کہ اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے آدمی کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سے فرشتے آمین کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو فرشتے بندے کے اعمال نامہ کو لکھ رہے ہیں، جو فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مامور ہے، اور وہ فرشتے جو ذکر کی مجلس کے اندر یعنی جہاں بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، وہ بالکل گھیر لیتے ہیں. وہ سارے فرشتے کیا کہتے ہیں بھائی؟ آمین کہتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو آمین کہنے سے کیا مطلب بھائی؟ ہاں بھائی، کیوں اور کس کے بعد آمین کہتے ہیں؟ تو کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں. کس کے بعد؟ سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت کو طلب کیا گیا ہے، اور فرشتے تو معصوم ہے، ان کو کہاں ہدایت؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو معصوم مخلوق ہے، پھر کیوں آمین کہہ رہی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بندوں کے فائدے کے لیے کہہ رہی ہے. کس کے؟ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے. تو بھائی یہ آمین والا عمل چھوڑا نہیں جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو کتنی سنت ہوئی؟ چوتھی سنت ہے فجر اور ظہر میں طوال مفصل، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل. ان قرات کا کرنا سنت ہے. اب یہ آپ تو سمجھیں گے نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یاد رکھو قرآن کریم کی سورتوں کے اعتبار سے، سورتوں کی مقدار کے اعتبار سے تقسیم ہے کہ جو سورتیں 100 آیت سے بڑی ہے نا اس کو مین کہا جاتا ہے. سورہ حجرات سے لے کر اخیر قرآن تک مفصلات کہا جاتا ہے. پھر اس مفصلات کے 3 حصے ہیں. سورہ حجرات سے لے کر بروج تک طوال مفصل آتی ہے. سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ تک اوساط مفصل آتی ہے. غزال سے لے کر سورہ ناس تک قصار مفصل آتی ہے. تو فرمایا ان سورتوں کی تلاوت کا کرنا نماز میں کیا ہے؟ سنت. سمجھ میں آئی بات؟ ان سورتوں کی قرات کا کرنا نماز میں کیا ہے بھائی؟ سنت ہے. اب ذرا دیکھیں، میں نے ایک مرتبہ ایک کلپ سنی تھی، میرے ابھی ذہن میں بات آئی تو عرض کر دوں. حضرت اقدس مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کی کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر یہی بات مخصوص کر دی جائے گی تو پورا دوسرا قرآن نماز میں کب پڑھو گے؟ سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس ہی تک قرات رہے گی تو دوسرے 25 پارے کی قرات کب قرآن نماز میں ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا مقصد یہ ہے کہ جتنی مقدار ان سورتوں کی ہے اس مقدار کی قرات قرآن سے کہیں بھی کرنا یہ سنت ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں سمجھے؟ خیر وقت بھی نہیں ہے بہت زیادہ تفصیل کے اندر جاؤں، لیکن اب ذرا غور کرے آپ کہ ان قراتوں کا کرنا نماز کے اندر کیا ہے بھائی؟ سنت ہے. لیکن اب ذرا دیکھیں یہ جو سنتیں ہیں یہ عام حالت میں ہیں، خاص حالت خاص وقت کے اندر اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. سفر میں آپ مختصر قرات کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے معوذتین پڑھی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی.
کیا پڑھی بھائی؟ سورہ. پتا چلا آدمی کو جلدی ہے یا آدمی سفر میں ہے تو چھوٹی قرات بھی کر سکتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مغرب میں چھوٹی قرات کا حکم دیا ہے شریعت نے مغرب کی نماز میں، لیکن اجتماع ہے، مجمع بہت بڑا ہے، اگر چھوٹی قرات کریں گے تو بہت ساروں کی رکعت چلی جائے گی، تو لمبی قرات کر سکتے ہیں، لمبی قرات کر سکتے ہیں. لیکن شریعت کی تعلیم دیکھیے، لمبی قرات کہاں رکھی؟ فجر اور ظہر میں. عصر اور عشاء میں درمیانی رکھی، مغرب میں بالکل مختصر رکھی. کیوں؟ کیونکہ فجر اور ظہر یہ دونوں وقت ایسے ہیں کہ آدمی سو کر آتا ہے. ہمارے یہاں نظام نہیں ہے، لیکن آپ جائیے پالنپور کی طرف یا آپ جائیے مدارس کے اندر تو ظہر سے پہلے ہی سونا ہوتا ہے، ظہر کے بعد کوئی سوتا ہوتا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ظہر سے پہلے ہی سونا ہوتا ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، فجر اور ظہر میں لوگ سو کر آتے ہیں تو سو کر آنے میں دیر ہو سکتی ہے، تو امام کو کہا کہ کچھ لمبی قرات کرو تاکہ سب کو نماز مل جائے. سمجھ میں آئی بات؟ فجر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے. ابھی پڑھے سورہ یوسف ایک مرتبہ دیکھیں. شاید امام صاحب اور تکبیر دینے والے دو ہی ہوں گے، تیسرا کوئی ہوگا نہیں. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ یہ چوتھی سنت ہوئی کہ ان قراتوں کا نماز کے اندر کرنا. پانچویں سنت فرمائی قرات کی یہ ہے کہ فجر کی پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے اور رکعت اس سے چھوٹی ہونی چاہیے. یہ پانچویں سنت ہے. چھٹی سنت، اب سرسری سن لے وقت ہو رہا ہے. چھٹی سنت یہ ہے کہ قرات آہستہ سے ہونی چاہیے، یعنی بالکل اسپیڈ سے نہیں، تراویح کی طرح بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس طریقے سے کہ بالکل قاری باسط بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ درمیانی ہونی چاہیے. اور ساتویں اور آخری سنت یہ ہے کہ فرض نماز کی آخری دو رکعتوں میں، جہاں دو رکعت باقی رہتی وہاں دو رکعت، مغرب میں ایک رکعت باقی رہتی ہے دو کے بعد، تو کہ ان نماز میں ان رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا. کس کا پڑھنا؟ تو یہ کتنی سنتیں ہوئی بھائی؟ یاد رہ گئی 7 سنتیں. ماشاءاللہ ذہین ہو. گزشتہ مرتبہ 11 سنت قیام کی بتائی تھی، آج کتنی بتائی میں نے؟ 7 سنت. 11 اور 7 کیا ہوئی؟ 18 ہو گئی. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں رکوع اور سجدے کی سنتوں پر کچھ بات عرض کروں گا، لیکن ایک بات قرات کے بارے میں سن لیجئے جو بڑی اہم ہے، پھر بات کو ختم کر دیتے ہیں. وہ بات یہ ہے، وضاحت سن لیجئے، قرات کہتے ہیں کسے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور اس میں ہماری کوتاہی ہے. یاد رکھیے قرات کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے جو بولے اس کے کان سنے، اس کو قرات کہا جائے. اور یہ ادنا درجہ ہے، یعنی چھیلا درجہ. سمجھ میں آئی بات؟ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرات کہا جاتا ہے، یہ سری نماز کی بات کر رہا ہوں، جہری نماز کی نہیں. جہری نماز میں تو پورا مجمع سنے گا، سری نماز کی بات کر رہا ہوں. سری نماز کی قرات یہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی پڑھ رہا ہو تو قریب والا بھی سنے. کون سا سنے بھائی؟ قریب والا بھی سنے. یہ اعلیٰ درجہ ہے. لیکن ہماری قرات کیا ہے؟ بعض لوگ تو زبان بھی نہیں ہلاتے. یہ قرات نہیں ہے، یہ قرات نہیں. نماز لوٹانی پڑے گی. نماز ہونٹ ہلتے ہی نہیں بالکل، بس خاموش زبان سے اندر ہلا رہا ہے کہ کیا یہ تصور سے پڑھ رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو نماز نہیں ہوگی یہ. ہاں. اور بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم الفاظ صحیح ہو جائے، زبان کی حرکت اس قدر ہو کہ الفاظ صحیح ہو جائے تو یہ ادنا درجہ پایا جائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ اس لیے میرے بھائی، آپ تہجد پڑھ رہے ہو، آپ اکیلے سنتیں پڑھ رہے ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، میری بات سنیے آپ، تو کم از کم آپ کی آواز کچھ نکل نہیں جائے، بھن بھناہٹ جیسی آواز آنی چاہیے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں. آپ کے کانوں تک آواز کیا ہونی چاہیے؟ پہنچنی چاہیے. تو یہ بہت بڑی غفلت ہے، اس کو دور کرنے کی کیا ہے بھائی؟ ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق، آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور میری اور آپ کی نماز اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنے.